بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الترہیب من البصاق فی المسجد وإلی القبلۃ ومن انشاد الضالۃ فیہ وغیر ذلک۔ یہ ڈرانا ہے مسجد اور قبلہ میں تھوکنے سے، مسجد اور قبلہ کی جانب تھوکنے سے، اور مسجد میں گمی ہوئی چیز کو اعلان کر کے تلاش کرنے وغیرہ کے حوالے سے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن خطبہ فرما رہے تھے۔ اذا رأى نخامة فی قبلۃ المسجد، جب آپ علیہ السلام نے مسجد کے قبلے کی جانب کھکار کو دیکھا، فتغیظ علی الناس، تو آپ لوگوں پر غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے۔ ثم حکاہا، پھر اس کو آپ نے رگڑا اور دور کر دیا۔ قال واحسبہ، وہ کہتے ہیں میں نے اس کو گمان کیا، راوی کہتے ہیں میں نے اس کو گمان کیا کہ قال، وہ فرماتے ہیں فدعا بزعفران، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زعفران منگایا، فلطخہ بہ، تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ ملا دیا۔ وقال، اور کہا، ان اللہ قبل وجہ احدکم اذا صلی فلا یبصق بین یدیہ، کہ بے شک اللہ عز و جل تم میں سے کسی کے چہرے کے پاس متوجہ ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے سامنے نہ تھوکے۔ وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قال، وہ کہتے ہیں، البصاق فی المسجد خطیئۃ، کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، وکفارتھا دفنھا، اور اس کا کفارہ اس کا دفن کرنا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں کوئی گم شدہ چیز کو اعلان کر کے تلاش کر رہا ہے، فلیقل، تو تم کہہ دو، تو چاہیے کہ کہہ دیا جائے، لا ردہ اللہ علیک، کہ اللہ عز و جل اس کو تجھے واپس نہ کرے۔ فإن المسجد لم تبنی لہذا، کیونکہ مسجدیں جو ہیں وہ اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ وعن بریدہ ان رجلا نشد فی المسجد، اور بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں پکار رہا تھا، فقال، تو اس نے کہا، من رأى لی الجمل الاحمر، کس شخص نے میرا لال گھوڑا دیکھا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا وجدت، تو نہیں پائے، انما بنیت المسجد لما بنیت لہ، اس لیے کہ مسجد ان کاموں کے لیے بنائی گئی ہے جن کے لیے وہ بنائی گئی ہے، جن کے لیے وہ بنائی گئی ہیں، اس لیے کہ مسجد صرف ان کاموں کے لیے ہے جن کے لیے وہ بنائی گئی ہیں۔ الترغیب، وہ اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہم سے پرسنل کتاب پڑھنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔